السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی سال یعنی قمری سال یا سن ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بابرکت مقدس مہینہ ہے۔ محرم حرم سے ماخوذ ہے جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ ناظرین، اہل عرب وہ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یہ قرآن پاک نے فرمایا۔ قرآن پاک کا فرمان ہے۔ اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں محرم، رجب المرجب، ذیقعدہ اور ذی الحج۔ ایک بار کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ اور فرض نماز کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے، اور فرض روزے یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن یوم عاشورہ کہلاتا ہے۔ عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامعہ برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامعہ برکات بن کر آتا ہے، اس لیے عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام سے منسوب کیا۔ عاشورہ کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرشی، کرسی، لوح، قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور اسی دن آگ کو اللہ پاک نے گلزار یعنی جنت کا باغ بنا دیا۔ زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ سبحان اللہ۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ دراصل امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہے۔ سید المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم عطا فرمایا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، مگر اس دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کرے تو بھی عاشورہ کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے وسعت سے تو اللہ پاک اس کو پورا سال وسعت سے رزق عطا فرمائیں گے، یعنی خوب رزق عطا فرمائیں گے۔ اس دن صدقہ خیرات کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس سے گناہ جھٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو پانی، دودھ، مشروب پلانا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن کسی کو پانی پلانے کا بہت ثواب ہے اور کسی بیمار کی ذمہ داری کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ امید ہے کہ آپ اس محرم الحرام کے مہینے میں بہت اچھے کام کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو محرم الحرام کی اہمیت کا اچھے سے اندازہ ہو سکے۔ ان دنوں میں اگر آپ کسی کو پانی پلائیں یا کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں تو اس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملے گا۔ ناظرین، کوشش کیا کریں کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر ٹو ادرس۔
اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔